ہائے ایوری ون، دس از تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی۔ ایک زمانہ تھا، اگر آپ پاکستان کرکٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس پہ بہت سے مسیحوں اور ہندوؤں نے پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی ہے، جس میں سے بہت سے نام تو ہیں جیسے والس میتھائس، انتاؤ ڈسوزا، ڈنکن شاپ۔ اگر ماضی کی بات کریں تو پھر اس کے بعد پھر یوسف یوحنا، جو بعد میں ریلیجن چینج کر کے محمد یوسف بن گئے۔ پھر اس کے علاوہ ہندو کرکٹرز کی بات کریں تو انیل دلپت وکٹ کیپر ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد دنیش کنیریا، لیگ اسپنر، بڑے فیمس لیگ اسپنر۔ تو ان لوگوں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو۔ صرف کرسچن کمیونٹی کی بات کریں تو یوسف یوحنا، جو بعد میں محمد یوسف بنے، ان کے کرکٹ سے جانے کے بعد کسی بھی قابل ذکر پاکستانی مسیحی نے پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کیا۔ حالانکہ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بڑا زرخیز ملک ہے، اور ہمیشہ ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان نے کرکٹرز، باؤلرز ہوں، بیٹسمین ہوں، وہ پروڈیوس کیے ہیں۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستانی مسیحی، جو پاکستان کی اسی مٹی کا حصہ ہیں، کرکٹ نہ کھیلتے ہوں اور اتنا ٹیلنٹڈ نہ ہو جتنے کہ دوسرے مسلمان بچے ہیں۔ میں خود آپ کو بتاؤں کہ وین آئی واز ان پاکستان آئی ریئلی پلیڈ کرکٹ، آئی لوڈ کرکٹ۔ تو میں ایسے لوگوں کو جانتا تھا اپنے گرد و نواح میں جن کے اندر اتنا زبردست ٹیلنٹ تھا، بالنگ لے لیں، بیٹنگ لے لیں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی راستہ نہیں تھا ملتا۔ ابھی ایک میرے عزیز ہیں، دوست ہیں بچپن کے، کیونکہ ان کے بڑے بھائی میرے کلاس فیلو تھے اور وہ خود ہالینڈ میں ہوتے ہیں، وسیم لوئس۔ وہاں پہ ایک کرسچن چینل ہے، وہاں پہ وہ خدمت بھی کر رہے ہیں ایز اے یعنی کہ ہوسٹ۔ انہوں نے پچھلے دنوں میں مجھے اپنے شو پہ بلایا بھی تھا، وسیم لوئس نے۔ لیکن مجھے اچھی طرح یہ یاد ہے کہ وہ بیٹنگ اور بالنگ کے حوالے سے ہی واز اے سپرب کرکٹر۔ اور ان دنوں میں بنگلہ دیش جانے کے لیے کوئی 20-22 سال پہلے کی بات ہے، ایک کیمپ لگا ہوا تھا پاکستان میں، وہ سردیوں کے دن تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وسیم میرے گھر آیا صبح صبح، چھوٹا بھائی ہے اپنا۔ تو مجھے کہتا ہے جی آپ چلیں، کیونکہ میں ان دنوں میں ایک کرکٹ میگزین، اخبار کرکٹ، اس کے لیے میں کام کرتا تھا لاہور میں۔ تو وہ پھر مجھے کہتا ہے جی آپ میرے ساتھ چلیں، میرے ٹرائلز ہیں۔ تو میں پھر اس کے ساتھ صبح چلا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے دھند تھی، اور ہم ارلی ان دا مارننگ پہنچے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، اور وہاں ٹرائلز ہو رہے تھے۔ تو وسیم کو جب موقع ملا تو یہ پہلا پڑاؤ جو تھا وہ پار کر گیا، اور پھر سیکنڈ جو تھا اسٹیج، وہاں تک وہ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ اس بچے کو ٹیلنٹ کی بنیاد پہ آگے جانا چاہیے، ہم کیوں کسی کی سفارش ڈھونڈیں۔ حالانکہ یہ پاکستان یا انڈیا میں اکثر باتیں سننے میں آتی ہیں کہ وہاں پہ ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ کوئی واقفیت بھی ہونی چاہیے، یہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ فیور مل جائے نام ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ پاکستان کے ایک سابق ٹیسٹ کرکٹر تھے، وہ ایک فاسٹ بالر سابق، تو وہ ایک کیمپ کو کمانڈ کر رہے تھے۔ تو مجھے بڑی امید تھی، میں کہہ رہا تھا کہ وسیم کا کوئی اسکوپ بن جائے اور وہ بنگلہ دیش چلا جائے انڈر 17 کے ساتھ، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ کوئی قابل ذکر مسیحی کھلاڑی جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہ کر سکا۔ پھر مایوسیاں بھی شاید بڑھتی گئیں، لوگ پتہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہمیں چانس ملے گا نہیں ملے گا۔ اب کیا ہوا ہے، اب جب سے پاکستان سپر لیگ 2015 میں اس کا اجرا ہوا تھا، 2016 میں اس کا فرسٹ ایڈیشن تھا، PSL جس کو کہتے ہیں، تو اب ایک نئی بوم آ گئی کرکٹ میں، ایک ریوائیو ہو گیا کرکٹ پاکستان۔ اور انڈین پریمیئر لیگ کے بعد پاکستان سپر لیگ جو ہے PSL، اس کو دوسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ کامیاب ترین لیگ ہے، خاص طور پہ جو اس کے بالرز ہیں اس کی وجہ سے بڑے بڑے بیٹسمین، پیپل لائک کرس گیل، وہ IPL یا پوری دنیا میں بگ بیش میں جا کے تو اتنا زبردست اسکور کرتے ہیں، لیکن دے ریلی اسٹرگلڈ ان PSL۔ تو یہ پاکستان کے ایک ٹیلنٹ ہے، خاص طور پہ بالنگ ڈپارٹمنٹ میں۔ پاکستان کی سپر لیگ کے اندر PSL کے اندر 6 ٹیمیں کھیلتی ہیں، تو اس میں سے ایک بڑی مشہور ٹیم ہے پشاور زلمی، جس کا لٹرلی میننگ ہے پشاور کی یوتھ، پشاور زلمی۔ یہ 2000 آئی بلیو کہ 18 کے چیمپئن بھی رہ چکے ہیں، 2018 کے چیمپئن بھی رہ چکے ہیں، 2017 کے چیمپئن بھی رہ چکے ہیں۔ اور اس وقت ڈیرن سیمی، آپ کو پتہ ہے، ہی از اے کریکٹر، ویری زبردست، بہت زبردست کھلاڑی بھی، آل راؤنڈر بھی اور کیپٹن بھی۔ تو 2017 میں پشاور زلمی نے PSL کا ٹائٹل جیتا تھا۔ اس کے جو مالک ہیں جاوید افریدی صاحب، بڑے اچھے آدمی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، لیکن کرکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے بڑا اہم۔ اب یہ ان کے زیر اہتمام، پشاور زلمی کے زیر اہتمام، جس طرح لاہور قلندرز والے مختلف نوجوانوں کو مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے لے کے آتے ہیں، اور اپنی ٹیم کو آسٹریلیا بھی لے گئے تھے، وہاں بھی کھلایا انہوں نے لاہور قلندرز نے۔ تو اب پشاور زلمی نے بھی
ایک لیگ کرانے کا اعلان کیا ہے 4 روزہ. اس پروگرام جو واؤ ٹی وی ہے اس کے توسط سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 9 سے 12 جولائی تک یہ ایسی لیگ ہو رہی ہے جس میں صرف کرسچن پلیئرز کھیلیں گے. یہ اس کی سب سے بڑی اہم بات ہے اور اس کا نام جو ہے وہ ہے ہارمنی کرکٹ لیگ. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بین المذہب ہم آہنگی اور ہارمنی کی بڑی بات ہوتی ہے خاص طور پہ پاکستان میں, تو اسی سے مطابقت رکھتے ہوئے ہارمنی کرکٹ لیگ. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف کرسچن پلیئرز کے لیے پشاور زلمی کروا رہا ہے اور یہ 4 روزہ ایونٹ ہوگا, ٹورنامنٹ ہوگا, جس میں 9 سے 12 جولائی تک سینٹ میریز اکیڈمی راول پنڈی کینٹ میں یہ اس کا انعقاد ہوگا. سینٹ میریز اکیڈمی راول پنڈی کینٹ میں 9 سے 12 جولائی. اور اگر آپ وہاں اٹینڈ کر سکتے ہیں تو ضرور جائیں. 4 دن ہے اور 6 ٹیمیں ہیں. ٹیموں کے نام بھی میں بتا دوں, بڑے زبردست نام ہیں اور آج کل کی مطابقت کے مطابق یعنی کہ جیسے ٹیموں کے نام ہوتے ہیں فاطمہ ڈسائپلز اور میرینز ڈیبوٹس اور سالویشن آرمی سولجرز اور پھر سینٹ جوزفس چیمپئنز اور سینٹ اسٹیون ٹائٹینیمز اور سینٹ تھامس ٹائگرز. بڑے زبردست نام. یہ 6 ٹیمیں ہیں اور اس لیے بہت بہت شکریہ جاوید افریدی صاحب کا اور اس سارے پروجیکٹ کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کی اور حکومت پنجاب اس کی کولیبوریشن کے ساتھ یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے 6 ٹیموں کا. اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اب اس میں سے ایک فاتح تو ہوگا لیکن بہت سا ٹیلنٹ سامنے آ سکتا ہے ان 6 ٹیموں میں سے. بیٹسمین بھی ابھریں گے, بالر بھی سامنے آئیں گے, وکٹ کیپرز بھی, فیلڈرز بھی, تو ہمیں آل راؤنڈرز بھی مل سکتے ہیں. سب سے بڑی بات کہ پاکستانی کرسچن بیک گراؤنڈ سے رکھنے والے تعلق رکھنے والے لڑکے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور خدا کرے کہ وہ مین جو پشاور زلمی کی ٹیم ہے اس میں بھی وہ کوالیفائی کر جائیں اور آگے تک جائیں. پشاور زلمی کی جو بھی اکیڈمی ہے یا جو بھی ان کا سیٹ اپ ہے تو ظاہر ہے یہ پشاور زلمی کے انڈر ہو رہا ہے, تو اس میں سے ضرور کچھ لڑکے سامنے آئیں گے اور آنے چاہیے جو مین اسٹریم لیول پہ آ کے پشاور زلمی کو بھی ریپرزینٹ کریں اور بعد میں خدا کرے کہ پاکستان کے لیے بھی وہ نمائندگی کرنے کے قابل ہوں, ان کو چانس ملے. تو یہ بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے. تو بے حد شکریہ جاوید افریدی صاحب آپ کا, آپ نے یہ اسٹیپ لیا. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیگر جو ٹیمیں ہیں پی ایس ایل کی, لاہور قلندرز, اسلام آباد یونائٹڈ یا کراچی کنگز ہیں یا ملتان سلطان جو ابھی کرنٹ چیمپئنز ہیں, اور اس کے علاوہ کوٹا گلیڈیٹرز, ان کو بھی اس طرح کا انیشیٹو لینا چاہیے. اور پاکستان کی جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے بھی یہ ٹورنامنٹ کروائیں. اس سے پہلے 2018 میں پشاور زلمی نے مدرسہ کرکٹ لیگ کروائی تھی, تو جو مدارس کے بچے ہوتے ہیں ان کو اس طرف کرکٹ کی طرف لے کے آئے, تو یہ بھی ایک اچھا اقدام تھا. اب کرسچن کمیونٹی کے لیے ہارمنی کرکٹ لیگ جو ہے یہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے, تو بڑی خوشی کی بات ہے. جو اچھی خبر ہے اس کو بھی شیئر کرنا چاہیے اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور یہ ایک امید کی کرن جاگی ہے کہ پاکستان کے مسیحی نوجوان ایک مرتبہ پھر سامنے آئیں گے اور ان کو اپنے ملک کی, وطن کی نمائندگی کا موقع ملے گا گرین بلیزر پہن کے اور ستارے والا وہ جو ایک مونوگرام ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا. تو مجھے سوچ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو یہ پہلا بارش کا قطرہ ہے. خدا کرے کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے اور پشاور زلمی کی طرح دیگر جو فرینچائزز ہیں وہ بھی انیشیٹو لیں اور پاکستان کے جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں جس میں کرسچن بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, ان کو حوصلہ ملے, سکھوں کو, پارسیز کو, کہ ہم بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہماری کمیونٹیز کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے, اور جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں مختلف شعبہ ہے زندگی میں وہ کسی سے ڈھکا چکا نہیں. تو پاکستان کرسچنس جو کرسچن بوائز اینڈ گرلز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں. اس طرح کی کوئی بھی اپرچونیٹی آتی ہے تو مس آؤٹ نہ ہو اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور یقین رکھیں کہ جو ٹیلنٹ ہے آپ کا ضائع نہیں ہوگا. اور جاوید افریدی جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا, اور اس میسج کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں کریں, خاص طور پہ یوتھ کے ساتھ, تاکہ ان کو اچھا لگے, حوصلہ ملے. اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں, اور اس سے آپ کا اور ہمارا جو رابطہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اسٹریٹ اوے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. گاڈ بلیس یو. Hi, this is Flavia Khan and you are watching WOW TV. Subscribe to our channel and keep watching it. Thank you.